دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہو، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاحب سوئے ہوئے ہیں، ابھی بیدار ہوئے ہیں، اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑچڑا پن ہوگا، ابھی کل مانگا تھا اب دوبارہ کچھ وقفہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے، دنیا داروں سے مانگنے کے لیے ان کا مزاج دیکھنا پڑتا ہے، ان کے لہجے اور ان کی زبان ان کی بولی میں بولنا پڑتا ہے۔ لیکن مالک سے صبح مانگو پھر بھی دیتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی دیتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ گے۔ اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پشتو میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، نہیں مانگنا آتا یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس سے اپنے لیے مانگو پھر بھی دے گا، اوروں کے لیے مانگو پھر بھی دے گا، مانگا ہے پھر دوبارہ مانگنے کھڑے ہو جاؤ پھر عطا کرے گا۔ تو مالک سے مانگتے رہنا ہی بندے کے لیے اعزاز و افتخار ہے، اور مالک کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ دنیا کو نواز دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے، ہم مرحوم کے لیے دعا مانگنے کے لیے جمع ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت، کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا گھر بیٹھے بھی ہم مانگ سکتے۔ اس موسم میں دور و نزدیک سے چل کر آپ اور میں یہاں پہنچے، صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو ہم جہاں جہاں تھے وہاں ہی مانگ لیں، لیکن مرنے والوں کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، ان کے پاس آ کے دعا مانگ، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر۔ گئے معافی مانگ، توبہ کی، لیکن اضطراب ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، پھر پلٹ کے آیا، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما لے۔ گئے پھر پلٹ کے آئے، پھر آقا کریم نے بیما اطہرو کا، تجھے کس جرم سے پاک کر، بار بار کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ معاف کر دے گا، لیکن پھر تم واپس پلٹ آتے ہو بیما اطہرو، تمہیں کس گناہ سے پاک کرو؟ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، اور اس کی جو سزا دنیا پر ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے، وہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن آخرت کی سزا میرے بس کا روگ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سن، مشکات کی روایت ہے، عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب، اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں، باقی پورا بدن سلامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے، اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغ کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کہتے ہیں، جو سخت عذاب ہے الیاذ باللہ۔ آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے تو کوئی بات نہیں، اگر گئے بھی تو ایک غوطہ لگے گا پھر جنت میں چلے جائیں۔ فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صدا سنی، آواز آئی، ماں سے ابا یہ آواز بلا کیسی ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا 70 سال قبل جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، اب اس کے پیندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ تو جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت پہ ہے، اور اگر ایک غوطہ بھی لگا تو 140 سال لگ جائے، تو کتنے حوصلے سے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جہاں بٹھا اگلا کس نے بٹھا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کے عذاب بڑے سخت، روایات میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائے گا اس شدت کی پیاس لگے گی اور بار بار تقاضا کرے گا مجھے پانی۔ 70 سال تو اس کی آواز کوئی نہیں، 70 سال کے بعد داروغہ جہنم جھڑک کے کہے گا بتا کیا چاہیے، وہ کہے گا مجھے پانی، تو داروغہ جہنم اس کو پانی دے گا۔
کون سا؟ منرل واٹر کی بوتل تھمائے گا اس کے ہاتھ میں یا کوکا کولا یا پیپسی؟ قرآن پڑھیے، اس کو دو پانی دیے جائیں، مائے حمیم اور مائے غسلین۔ مائے حمیم کھولتا ہوا پانی، اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ اتنا گرم ہوگا جب کٹورے میں رکھ کے اس کو دیا جائے گا اور وہ پینے کے لیے منہ کے قریب بڑھائے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس کی بھاپ سے ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، اس قدر وہ گرم ہوگا۔ دوسرا پانی اس کو مائے غسلین دیا جائے گا، اور یہ جہنمیوں کی پیپ کا پانی، اور اتنا بدبودار ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائے۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائے۔ تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کے۔ عرض کی حضور وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا، گو سنگسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے، لیکن میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کے جانا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں، اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی حالت نہیں۔ پھر پوچھا آقا نے کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں حضور صحیح الحواس ہے۔ اتنے میں وہ 4 مرتبہ بار بار اقرار کر کہ حضور میں نے زنا کر دیا اور میں شادی شدہ۔ آقا کریم نے فرمایا مائز ابن مالک کو سنگسار کر دیا، سنگسار کر دیا۔ جب ان کو پتھر مارے جا رہے، ایک روایت کے لفظ ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں سخت اضطراب میں مبتلا تھے، آنکھوں میں آنسو، کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت۔ اب انہیں جب سنسار کر دیا گیا، حضور ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے۔ کسی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا لو مائز نے زنا کیا تھا۔ بس آقا کریم کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی، غصے میں آ گئی۔ میں خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو، کہ اس نے اپنے آپ کو حد شرع کے لیے خود پیش کیا۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شرع کا نفاذ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اب حضرت مائز ابن مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن، راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے۔ جب حضور تشریف لے گئے، حدیث کے لفظ ہیں وَهُمْ جُلُوسٌ، جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر دعا ہی مقصود ہوتی تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتی، اگر دعا ہی مقصود تھی تو وہ حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی، وہ ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی۔ نماز کے بعد اجتماع میں دعا کی جا سکتی تھی، پھر نماز جنازہ خود دعا ہے۔ پھر آقا کریم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے لوگوں کو تقسیم کر دی جائے لکفاہم، ان کے لیے بھی کافی ہے۔ تو پھر حضور ان کے گھر دعا مانگنے کے لیے کیوں گئے؟ تاکہ پسماندگان سے اظہار تعزیت و محبت ہو جائے۔ اور جس کے گھر میں حضور گئے ہوں گے کوئی دکھڑا رہا ہوگا، وہ کیا کسی نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ تو جب حضور گئے ہوں گے دکھڑے دور ہو گئے ہوں گے تو پسماندگان کے ہاں جا کے تعزیت کرنا، ان کے دکھوں کو کم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی محافل کا دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ ہم پسماندگان سے اظہار تعزیت کریں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت جس کا تعلق مرنے والے کی ذات سے، دوسرا مقصد پسماندگان سے اظہار تعزیت، اور تیسرا مقصد میں اور آپ اپنی ذات کے لیے عبرت اور فکر لے کے جائیں کہ آج وہ ہمارے اندر نہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ ہم بھی قبر کی تنہائیوں میں، اور لوگ ہمارے لیے جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ میں واپس پلٹ کے آ نہیں سکوں، نہ بچوں کو پتا تھا کہ ہم اپنے باپ کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس قدر موت قریب ہے۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ؟ کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید؟ عرض کی حضور ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ؟ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ؟ ایک نے عرض کی حضور ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ؟ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں، میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ؟ اس قدر موت قریب ہے۔ اور جب ہمیں اس بات کا یقین و اذعان ہے کہ موت اتنی قریب ہے، اور موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی فرقے نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے
آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں۔ اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں، اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا، تو وہ موت سے ڈرتا ہے۔ انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا۔ کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا، تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں۔ اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکے۔ یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے، یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف سے نیکی کی دعوت ہے کہ میں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے۔ تین چیزوں کا حساب نہیں، ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے۔ ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ نص موجود، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دی۔ اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو بعد قبل کے گناہ دھل جائیں گے، اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا، اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل، مؤخر کرتا رہتا، ابھی میری بڑی زندگی پڑی ہے۔ بعض وقت کسی کو کہے نا نیکی کی دعوت دیں، وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوں۔ یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ اور فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کم نظر آئیں گے۔ کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیں، فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں فوت ہو۔ پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیں، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے۔ تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے، اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب اعضاء میں توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شود پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، کہا جاتا ہے جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا،
آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطڑ ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطڑ کی، اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے۔ جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، سوا میل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تانبے کی، اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ خود پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے۔